بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں، بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے۔ تو ہم ان سے ملنے گئے، ایک مرتبہ باندھا گئے ان کے مدرسے میں۔ تو وہ علاقہ بھی بڑا ہی جہالت زدہ ہے، جیسے یہ نظر آ رہا ہے کچھ ایسا ہی منظر ادھر بھی ہے۔ اب تو تبدیلی آ گئی، پہلے بہت زیادہ بدعات، خرافات، شرکیات سب چیزیں وہاں تھیں۔ حضرت اسی علاقے کے رہنے والے، تو حضرت پڑھاتے تھے فتح پور کے مدرسے میں، اور اعلیٰ کتابیں پڑھاتے تھے کیونکہ قابلیت بہت شاندار تھی۔ مشکوٰۃ شریف پڑھایا کرتے تھے، ہدایہ وغیرہ۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن رات میں خیال آیا کہ صدیق احمد، اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے مشکوٰۃ پڑھائی کہ نہیں پڑھائی، ہدایہ پڑھائی کہ نہیں پڑھائی، یہ ضرور پوچھیں گے کہ تمہارے گھر میں ارتداد پھیل رہا تھا، تم نے ان کے ایمان کی فکر کی کہ نہیں کی، یہ ضرور پوچھیں گے۔ فرماتے ہیں بس فوراً صبح ہی مدرسے سے استعفیٰ دے دی اور اپنی بستی میں جا کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ الف با پڑھانا، جو کچھ جانتے ہی نہیں تھے، کوئی جگہ بھی نہیں تھی پڑھانے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ ایک چھپر سا بنایا تھا، اس میں پڑھاتا تھا، اور اس کا حال یہ تھا کہ وہ بارش میں مٹی بہت کمزور ہے وہاں کی، وہ سب دیواریں بہہ جاتی تھیں، چھپر ٹپکنے لگتا تھا، کبھی کبھی تو کھڑے کھڑے پڑھایا کہ استاد بھی کھڑا ہوا اور بچے بھی کھڑے۔ ایک دن بہت رونا آیا کہ اتنی محنت سے گھر بناتا ہوں پھر بہہ جاتا ہے بارش میں۔ اللہ سے رو رو کے دعا مانگی تو فرماتے ہیں ایک ہماری رشتہ دار کوئی خاتون تھی، انہوں نے کچھ پیسے دیے اور اس میں اینٹیں پکائی گئیں۔ پہلے یہ بڑے بڑے جو بھٹے ہوتے ہیں ایسے نہیں ہوتے تھے، پجاوا سا بناتے تھے، اس میں پکاتے تھے اینٹیں، وہ بنا کر کے اور کچھ تعمیر ہوئی تو بڑی خوشی ہوئی کہ بھئی اللہ نے بڑا کرم کر دیا۔ پھر حضرت مفتی صاحب کو لکھا، مفتی محمود صاحب کانپور میں تھے اس وقت، فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت نے کچھ رقم بھیجی اور فرمایا اب کوئی کام رکے گا نہیں، اب وہ دن ہے، آج کا دن ہے، وہاں تو ماشاءاللہ اتنی عمارتیں ہو گئیں کہ آپ دیکھتے رہیں۔ تو اللہ کے ہاں بھئی اخلاص کی بڑی قدر ہے۔ اللہ کے ہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس بندے کے ذریعے سے کتنے بچوں نے قرآن پڑھ لیا، کتنے بچوں نے دین سیکھ لیا، کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، کتنے لوگوں نے شرک سے توبہ کر لی، کتنے لوگوں نے گناہوں سے توبہ کر لی، کتنے لوگوں نے شراب چھوڑ دی، کتنے بے نمازی نمازی بن گئے۔ ہماری محنت سے اگر یہ کام انجام پائیں گے تو انشاءاللہ نام اعمال ہمارا چمکتا ہوا نکلے گا اور ہم اللہ کے دربار میں سرخ رو ہوں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ دل میں فکر پیدا کی جائے اور اس پورے علاقے میں گاؤں گاؤں جا کر محنت کی جائے، جس طریقے سے بھی لوگ جڑ سکیں، رشتہ داری کے ذریعے سے جڑیں، برادری کے ذریعے سے جڑیں، یا اور کوئی بھی ذریعہ نکل آئے، تجارت کے ذریعے سے جڑیں، ان کو دین کی طرف لانے کے لیے عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے۔